العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اور ادھر قرآن ذکر للعالمین، اور قبلہ ہدی للعالمین، قبلہ بھی عالمی، پیغمبر بھی عالمی، کتاب بھی عالمی، اور خدا سارے جہانوں کا۔ یہ اسلام ہے، سارے کہو یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ آپ فرقوں میں، مسلکوں میں یا ٹکڑیوں میں اسلام کو محدود کرتے پھرتے ہیں اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو محدود کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ انس کو کہا کسی بھی انسان کے خلاف تمہارے دل میں ذرہ برابر نفرت اور کدورت، لفظوں پر غور کرو، ذرہ برابر نفرت اور کدورت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، سارے کہو سبحان اللہ، یہ میری سنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ میرا طریقہ ہے، یہی میرا، حضور نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا اس نے دراصل میرے ساتھ پیار کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پہلے طریقے کی قید لگا دی ہے، جس نے میرے طریقے کے ساتھ پیار کیا۔ خالی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ محبت جو ہے، محبت پیروی کی ایک کڑی ہے، محبت میں تو لازم پیروی ہے۔ محبت ایک سرمایہ ہے دل کا، اور محبت ایک پیرایا ہے دل کا۔ محبت میں تو اطاعت ہے ضروری، مگر تیری محبت ہے ادھوری۔ محبت تو مجبور کرتی ہے کہ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک انداز کو اپنایا جائے۔ مجبور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ محبت مجبور کرتی ہے اس کی اطاعت پر۔ اور پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت وہی محبت ہے جو محبوب کی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرے، اور جو محبت اور جو عقیدت اس کی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور نہ کرے اور آمادہ نہ کرے، وہ کوئی محبت کسی قیمت کی محبت نہیں ہے، وہ ردی کے ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے۔ آپ کا والد ہے، آپ اس کو کہیں ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، مجھے آپ کے ساتھ عشق ہے، لیکن جو ابا جان کام کہیں وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، مجھے بتائیں ابا جان جوتیاں ماریں گے یا پھول برسائیں گے آپ پر؟ اللہ سے ڈرو، قرآن پاک پڑھو۔ ہماری باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری تقریر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ میرے ابا جان پر یا میرے مسلک کے مولویوں پر تو نہیں اترا، یہ تو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ اس کو تو آپ بھی مانتے ہیں، اس کو پڑھو، دیکھو، کسی ایک جگہ پر یہ نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں دھیان سے سنو، توجہ سے۔ جو بات میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں۔
پوری احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں، حضور کی محبت جزو ایمان ہے، حضور کی محبت جزو ایمان ہے، قرآن کی محبت جزو ایمان ہے، اور رسول پاک کی محبت ہمارا سرمایہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ مگر محبت بابا وہی محبت ہے جس کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری بھی ہو، اور یہی احتیاط عرش والے خدا نے کی ہے۔ ابھی تو اللہ نے کہیں کہا نہیں، پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پر نہیں ہے کہ محبت کرو، مجھے نکال کر دکھا دیں۔ پورے قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے کہ محبت کرو، ہر جگہ یہ ہے اطاعت کرو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، جگہ جگہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور جہاں محبت کا ذکر ہے وہ اللہ تعالی کی محبت کا ذکر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، تیسرا سپارہ ہے، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ترجمہ پڑھ لیں، جا کر کھولیں اور پڑھیں، مولویوں کی زبان سے ترجمہ نہ سنیں، وہ آیت اور کوئی پڑھتے ہیں، ترجمہ اور کوئی کرتے ہیں۔ اسی لیے اقبال بیچارے کو کہنا پڑا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو سوچ بنی ہوئی ہے، جب قرآن پڑھیں اس میں کچھ اور ہو تو اپنی سوچ کو ترک کریں اور آئندہ قرآن کے مطابق اپنا ذہن بنائیں، یہ کوشش نہیں کرتے۔ پھر پورے اپنے علم کا، اپنی عقل کا، اپنے استدلال کا، اپنی صلاحیت کا زور اس بات پر وقف کرتے ہیں کہ قرآن کو اپنے مسلک اور اپنے ذہن کے مطابق بنایا جائے۔ مجھے بتائیں، اس سے بڑی زیادہ، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی کوئی رب کے کلام اور محمد الرسول اللہ کے پیغام کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ اونچی بولو، اللہ نے یہ پیغام دیا کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ کو، اور حضور نے یہ پیغام دیا آگے خدا کا پوری اپنی امت کو۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ کا پیغام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑی زیادتی اور اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑا ظلم کوئی اللہ کے کلام اور محمد کے پیغام کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا، قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، اور کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ بات دور نکل گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر کی حدیث ہے وہ میرے دل و دماغ پر ہر وقت غالب رہتی ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ شیعہ، یہ فلانے، یہ قادری، سہروردی، نظامی، یہ تو درکنار، الحمدللہ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں، کوشش کروں کہ میرا سینہ، میرا دل دنیا جہان کے ہر انسان کے بارے میں صاف ہو، اور یہی اسلام ہے، اور نبی اور رسول جو ہے یہی ان کا طریقہ ہے۔ ایک نبی نہیں، سارے نبی جو ہیں وہ ہر انسان سے محبت کرتے تھے، نفرت کسی سے، نفرت ان کی ان کے اعمال سے تھی، انسانوں سے نفرت۔ اور یہی اکابر علماء نے کہا ہے کہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں ہونی چاہیے۔ نفرت گناہگار سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ نفرت گناہ سے ہونی چاہیے۔
اللہ ہمیں یہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے جو بھی میں بات عرض کرتا ہوں واللہ باللہ تاللہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کی ہمدردی میں عرض کرتا ہوں، آپ کی خیر خواہی میں عرض کرتا ہوں، اور آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کی آخرت کو بچانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اور آپ کو دنیاوی نقصانوں سے بھی محفوظ رکھنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، کوئی کسی سے عداوت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ یہ آج جو ہمارے بھائی ولادت منا رہے ہیں، عید میلاد منا رہے ہیں، ان سے پوچھو اور کملی والے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں پیدا ہوئے؟ سب کہیں گے ہوئے ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ پھر دنیا سے جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا؟ اب قرآن میں دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے یہ احسان کیا ہے ایمان والوں پر۔ کس نے احسان کیا ہے؟ حضور کو پیدا کیا، کس نے احسان کیا ہے؟ اب ان کی ہمارے بھائیوں کی، ان کے قربان جائیں، ان کے عشق اور محبت کے، سارے کو سبحان اللہ۔ صبح یہاں جماعت کھڑی ہونے والی تھی، بھول کر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ بھئی وہ صحیح درود پڑھنے لگا تھا بندہ، اور اس نے درود شروع کیا اللہم صلی علی محمد، اب اتنا پڑھا تھا، کسی نے آ کر لاؤڈ اسپیکر میں بند کر دیا، اس کو ہٹا دیا، اور خود آ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ درود جو مدینے والے مصطفیٰ نے بتلایا ہے اور جو سب سے افضل ہے، وہ ان کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس میں توحید پائی جاتی ہے، اللہ کی شان پائی جاتی ہے۔ غور کیجئے، اس قدر ضد ہے توحید کے ساتھ، اس قدر عناد ہے اللہ کی عظمت اور شان کے ساتھ۔ میں بڑے پیار سے پوچھتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کریں، میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کافر نہیں بناتا اور فتوے نہیں لگاتا، میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیں اور غور کریں کہ جس شخص کے دل میں اللہ کی ذات کے خلاف عناد ہو، کدورت ہو یا ضد ہو، کیا محمد الرسول اللہ یا اور کوئی نبی اس کو بخشوا سکتا ہے اللہ سے؟ آیت الکرسی پڑھ لو، تم کہتے ہو شفاعت شفاعت، ٹھیک ہے شفاعت ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، اللہ کی بارگاہ میں اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، میں کسی شاعر کا آپ کو شعر نہیں سنا رہا، کوئی میرے کسی بڑے کا بزرگ کا قول یہ نہیں ہے، جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کی سب سے افضل ترین آیت جو ہے آیت الکرسی، اس میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی بارگاہ اتنی اونچی ہے، اس کا خوف اور اس کا ڈر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت بھی، جس نے شفاعت کرنی ہے وہ اسی کی کرنی ہے جس کی شفاعت اللہ چاہتا ہے، اور جس کی اللہ نہیں چاہتا اس کی کوئی شفاعت کر سکتا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ابھی میرا موضوع شروع ہوتا ہے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہماری کسی نہ کسی دن زندگی ختم ہو جائے گی۔
سارے کے سارے کام، سارے منصوبے، ساری پلاننگیں، ہر شے پڑی کی پڑی رہ جائے گی۔ آج تو ہمیں وقت نہیں ملتا نماز کے لیے، فلانا کام ہے جی، فلانا کام ہے جی، فلانا کام ہے جی۔ کیا آپ اسرائیل کو بھی کہیں گے جب وہ آ جائیں گے کہ جناب ذرا مجھے فلانا کام ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ جب نماز کے لیے اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے فوراً سارے کام، سارے مہمان، ساری مصروفیتیں، ہر چیز چھوڑ کر آیا کرو۔ محبت کے دعوے کرنے والوں، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ جلوس اور مظاہرے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کملی والے نے کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ نماز ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ قرآن، اس میں حضور کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ پڑھ لو ذرا آیت، رسولا من انفسہم، اونچی پڑھو، اونچی، رسولا من، اور اونچی پڑھو رسولا من، اور اونچی پڑھو رسولا من۔ رسول ہم نے بھیجا ہے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جانوں سے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے تمہاری جانوں سے۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری جانوں سے نہیں، اللہ میں سے ہے۔ بتاؤ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کفر کو اذانوں کا حصہ بنا لیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ میں سے ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نورم من نور اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ان کو عشق کا ہیضہ ہوا ہے، ان کا غلط قسم کا عشق، جو عشق ان کا اور جو محبت رب کے قرآن کے خلاف ہے، محمد الرسول اللہ کے اعلان کے خلاف ہے، وہ ان کو مجبور کرتی ہے ایسی باتیں کرنے پر۔ قربان جاؤں میں، اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب، میرے پیارے بھائی بزرگ، میری ماں بہن، آپ ختم شریف کے لیے تو قل ہو اللہ احد کو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہو۔ خدا کے واسطے کبھی قل ہو اللہ احد کا ترجمہ اور معنوں پر بھی غور کر لو۔ اپنی شکل دیکھو، اپنی عقل دیکھو۔ نورم من نور اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں۔ کون حکم دیتے ہیں؟ اونچی بولو، کون حکم دیتے ہیں؟ اللہ۔ قل، اے میرے پیارے حبیب، بھائی داڑھی کو چھوڑ دو، اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے۔ آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، میرا اللہ آپ پر اپنی 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور 10 آپ کے ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 آپ کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ نفع کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے، پورے جوش سے، پورے اہتمام سے، تڑپ کر، محبت سے، پیار سے، اونچی آواز سے حضور کی ذات گرامی پر درود پڑھا کرو۔ مگر درود وہی درود ہے جس پر محمد عربی کی مہر موجود ہو۔ اب ایک بات ضمن میں پوچھ لیتا ہوں، درود ابراہیمی افضل ہے یا ان کا درود وہ ہے جو میڈین پاکستان درود ہے وہ افضل ہے؟ اونچی بولو، ایمانداری سے بتلاؤ، ان سے بھی پوچھو کہ بھائی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نماز میں درود رکھا، نماز جیسی عظیم عبادت میں درود رکھا، تم بتاؤ وہ درود افضل ہے یا تمہارا درود افضل ہے؟ سب مانیں گے وہی درود افضل ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ اتری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
یہ آیت جب اتری ان سے پوچھو، تفسیریں پڑھو، ساری تفسیریں اردو میں آ گئی ہیں، حضور نے پھر یہ درود سکھایا تھا یا درود وہ سکھایا تھا جو نماز والا درود ہے؟ یہ درود تو ابھی ہمارے سامنے بنا ہے، یہ لاؤڈ سپیکری درود ہے، یہ سنت لاؤڈ سپیکر ہے، سنت پیغمبر۔ جہاں لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے وہاں یہ درود پڑھتے ہیں، اور جہاں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا وہاں اذان اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ ان کا درود سنت پیغمبر نہیں ہے، سنت لاؤڈ سپیکر ہے۔ دعا کرو ان کو لاؤڈ سپیکر کی سنت اپنانے کے بجائے اللہ ان کو پیغمبر کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت، پھر اتنے نام پر اطمینان نہیں ہے، اتنے نام پر اطمینان نہیں ہے، دل نہیں بھرا، خالی۔ پھر آگے جناب اہل سنت والجماعت حنفی، سارے کو سبحان اللہ، اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا کہ یہ تو امام ابو حنیفہ نے بھی وہ کام نہیں کیے جو ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ پھر آگے کہا اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، پھر اس پر بھی اطمینان، اونچی بولو، پھر آگے رضوی، پھر قادری، پھر فلانا، پھر ڈھینگڑا۔ جب بندہ نبوت قرآن سے اور نبوت سے پھسل جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے پھر قیامت تک پھسلنے میں اس کے قدم کہیں رک سکتے نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ ہمیں اللہ اور رسول کے علاوہ اور کوئی نسبت جوڑنے کی اور بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اطمینان ہے، ہماری حاجت روائی کے لیے عرش والا خدا کافی ہے، اور ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے مدینے والا مصطفیٰ کافی ہے۔ جاؤ، تمہارا اطمینان نہیں ہوتا تو نہ ہو، تمہارا دل نہیں بھرتا اس بات سے تو نہ بھرے۔ ہمارے دل میں عبادت کے لیے اور اطاعت کے لیے اللہ اور رسول کے علاوہ اور کسی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ اور دنیا میں بتاؤ اور کسی کی کس لیے ہم تقلید کریں، جب پاس ہمارے سرور دین کا اسوہ بھی قرآن بھی ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اور ہم کو دو ہادی ہی کافی ہیں ہدایت کے لیے۔ ہم کو، تمہیں بڑے پیروں کی، بڑے فقیروں کی، بڑے گدی نشینوں کی اور بڑے ملنگوں کی اور دڑنگوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں کسی کی ضرورت ہے؟ ہمارا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے۔ تمہیں یہ ضرورت ہے اب ٹالی شاہ کی بھی، ککر شاہ کی بھی، پپل شاہ کی بھی، کھوتے شاہ کی بھی، گھوڑے شاہ کی بھی۔ ہمیں رسول اللہ کی ختم نبوت شروع ہو گئی، حضور کے آنے سے نبوت ختم ہو گئی۔ ہم اب رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اب اور کسی نبی اور رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستو، قرآن میں ذکر حضور کی ولادت کا، سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ پڑھو کبھی، قل هو اللہ قل، اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے سونے کملی والے، یہ اپنی زبان سے اعلان کر دو۔ شاید یہ عاشقوں کا ٹولہ ایک ہوگا 15ویں 14ویں صدی میں، ان کو میرا کلام جو ہے، میرا حکم جو ہے، وہ شاید وہ اس سے ضد کر لیں، انکار کر لیں، آپ کی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ میرے پیغمبر، حکم تو میرا ہے مگر اعلان آپ اپنی زبان سے کریں۔ قل، آپ اعلان کر دیں، هو اللہ احد، لوگو اللہ ایک ہے، دو تین۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جن لوگوں نے کہا کہ بھئی خدا تین ہے وہ پکے کافر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کیا ہو گئے؟ اب یہ بھی کہتے ہیں ایک نہیں جی، دو، ایک وہ، ایک یہ، ایک
وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اب اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہیں. خطیب اسلام، شیر اسلام، واہ جی سبحان اللہ. واقعی شیر ہیں، ایسے دلیر ہیں کہ جن کو نہ قرآن کی پرواہ ہے نہ رسول اللہ کے فرمان کی پرواہ ہے. هو اللہ احد، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے. اللہ اونچی بولو، اللہ سب کو اس کی پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ. بے نیاز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو اس کی پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. شاہ جی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سید عطا اللہ شاہ بخاری. کسی نے پوچھا شاہ جی سمجھ نہیں آئی ترجمے کی، تو کہا بھائی یہ سمجھ لو اچھی طرح، جندے باجوں کسے دا کام نہ ٹرے، جندے باجوں کسے دا کام نہ ٹرے، تے جندہ کام ساریاں تے باجوں پیا ٹرے، انہوں کہندے بے نیاز. اللہ الصمد، اللہ الصمد، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے نہ اس میں سے کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ کسی میں سے ہے نہ کوئی. ان سے پوچھو نور من نور اللہ، نور من نور اللہ ہے، کہتے رہو. جب قیامت کے دن جہنم میں جوتیاں پڑیں گی پھر تمہیں پتا چلے گا، پھر یاد کرو گے کہ کہنے والے ہمیں صحیح قرآن پڑھ کر سناتے تھے. یہ قرآن خالی ختموں پر پڑھنے کے لیے، کھیر اور حلوے پر پڑھنے کے لیے نہیں اترا. یہ قرآن غور و فکر کر کے اپنی سوچ، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ اور اپنا مسلک صحیح کرنے کے لیے اترا ہے. اللہ تمہیں توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. تو قرآن میں سارے کو سبحان اللہ. حضور کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، آپ کی وفات کا بھی، حضور کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، آپ کی یتیمی کا بھی ذکر ہے، آپ کی فقیری کا بھی ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. یہ قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر وفات کا بھی ذکر ہے. وما محمد، اور وہ بھی نام لے کر کہ کسی کو کوئی شبہ نہ رہ جائے. وما محمد الا رسول. آپ کہتے ہیں نور من نور اللہ، اللہ کہتا ہے نام لے کر وما محمد الا رسول. ہمارا محمد سوائے رسول ہونے کے اور کوئی ہے کسی میں سے؟ وہ رسول ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بڑے رسول گزر چکے ہیں. سارے کو سبحان اللہ. وہ بھی آئے تھے اور پھر چلے گئے، یہ بھی آئے ہیں اور یہ بھی چلے جائیں گے. آگے ذکر ہے افا اماتا پڑھ لیے. کیا ہے؟ افا اماتا او قتلن انقلبتم، اگر ہمارا پیغمبر اپنی طبی موت مر جائے، اس کو موت آ جائے، او قتلن انقلبتم، یا اس کو قتل کر دیا جائے. پہلے پیغمبر اپنی طبی موت بھی گئے ہیں اور قتل ہو کر بھی. قرآن میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. قرآن ہے. اور
فرمایا افا اماتا او قتلن قلبتم الا عقابکم ومن ينقلب على عقبیہ، کیا میرے پیغمبر اگر فوت ہو جائیں یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اللہ کا دین چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے؟ فرمایا جو شخص ایسا کرے گا ان کی موت بھی آ سکتی ہے، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں جیسی اللہ کی مرضی ہو، لیکن جو شخص ان کی وفات کی وجہ سے یا ان کے شہید ہونے کی وجہ سے اللہ کا دین یا عقیدہ چھوڑے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان ہو سکتا؟ پھر قرآن میں دوسری جگہ پر کہا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے میرے پیارے حبیب، یہ جو تمہاری موت کی آسیں لگائے بیٹھے ہیں، امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ان کو بتا دو کہ تم بھی دنیا سے جاؤ گے، تم نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی، تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، میں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ لیکن یہ ہمارے عاشقوں کا عجیب اصول ہے، پیدائش کو مانتے ہیں، موت کو مانتے نہیں، موت کو نہیں۔ رب کا قرآن واضح کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ کل من علیہا فان کل نفس ذائقۃ الموت۔ کسی جگہ پر اللہ نے نبیوں اور ولیوں کو مستثنا موت سے کیا نہیں ہے۔ شہید بھی اس وقت شہید ہوتا ہے جب اس کی موت آ جائے، موت نہ آ جائے چاہے اس کو کروڑوں زخم لگ جائیں، وہ مجاہد تو ہو سکتا ہے، غازی تو ہو سکتا ہے، شہید ہوتا جب تب ہے جب اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ اب بھائی یہ ہمارے دوست عجیب لوگ ہیں اور یہ انہوں نے ماشاءاللہ نیا نیا عقیدہ اپنایا ہے، نیا نیا، پرانا نہیں۔ پرانا یہ 12 وفات ہی تھا، 12 یہ جلوس نکالتے تھے، 12 وفات، 12 وفات۔ تو ہم نے تقریریں کی، ہم نے کہا شرم کرو، وفات کا جلوس نکالتے ہو، حضور کی وفات ہوئی، اس دن صحابہ رو رہے تھے، فاطمہ تو زہرا رو رہی تھی، ان کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ ایک صحابی کو پتا چلا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اتنا غم پڑا دماغ سے اور اتنا غم پڑا اس کی آنکھوں پر کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ لوگ تعزیت کرنے کے لیے آئے، کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ چلی گئی ہے تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، جن کو دیکھنا تھا جب وہ ہی نہیں رہے تو بینائی رکھ کر کیا کرنی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ایک صحابی نے سنا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس نے ٹھنڈی سانس کھینچی اور اسی وقت اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ تو صحابہ کے صدمے کا حال تھا۔ کئی سال جس دن سے سرور کائنات محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے، حضور کے سب سے بڑے عاشق مؤذن رسول حضرت بلال حبشی نے اذان دینی بند کر دی۔ لوگوں نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ سامنے نظر نہیں آتے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، سب کا رضی اللہ تعالیٰ، خلافت قائم ہوئی، کہا بلال کو بلاؤ، بلال سے اذان سنیں گے، وہی اذان کہہ کر سنائے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں کہا کرتا تھا۔ حکم تھا امیر المومنین کا، لائے گئے، کہا اذان کہو، اذان کہنے لگے، جب محمد رسول اللہ کہنے کی باری آئی غش کھا کر گر گئے۔ تمہیں جشن منانے کی پڑی ہوئی ہے؟ ولادت کی تاریخ جو ہے متفق علیہ نہیں ہے، لا میرے ساتھ مناظرہ کر لو، بیٹھ کر کتابیں لے آؤ، کسی کتاب میں کوئی تاریخ ہے؟ کیونکہ جب حضور پیدا ہوئے اس وقت آپ کا کوئی ایک بھی صحابی یا آپ کا کوئی پیروکار یا آپ کا کوئی معتقد مذہبی جو ہے وہ ایک بھی دنیا پر موجود، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اس نے آگے جا کر پیغمبر بننا ہے، رسول بننا ہے۔ وہ اس لیے
ولادت کی تاریخ میں اختلافات رہ گئے، پکا کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ کسی نے اہتمام کیا، نہ انتظام کیا، نہ پرچیوں کا زمانہ تھا، نہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا، اور نہ یونین کونسلوں کا زمانہ تھا، نہ بلدیہ کا زمانہ تھا، کوئی کسی کو پتہ نہیں ولادت کی تاریخ کیا ہے۔ سب سے زیادہ معتبر دلائل کے ساتھ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب رحمت للعالمین میں جو تاریخ لکھی ہے وہ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ اور دوستو، لیکن جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت آپ کے 1,44,000 صحابہ دنیا میں موجود تھے۔ پھر وفات کی تاریخ پر کوئی شبہ باقی ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے یقینی طور پر یہ وفات کی تاریخ ہے اور یقینی طور پر ولادت کی تاریخ۔ چلو میں کہتا ہوں اگر ولادت کی تاریخ بھی یہی مان لی جائے تو وفات کی تاریخ کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ کی حکمت، وہ چاہتے تو آپ کی ولادت کسی اور مہینے میں رکھ دیتے، وفات کسی اور مہینے میں رکھ دیتے، اپنی حکمتیں آپ جانتا ہے وہ۔ لیکن اگر اللہ نے وفات بھی اسی دن رکھی ہے اور ولادت بھی اسی دن رکھی ہے تو پھر اس میں حکمت یہی ہے کہ جب کوئی ولادت کا جشن منانے لگے اس کو میرے مصطفیٰ کی وفات یاد آ جائے، اور جب غم منانے لگے اس کو ولادت کی خوشی یاد آ جائے۔ نہ خوشی میں یہ حد سے باہر نکلے، نہ غم سے حد سے باہر نکلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔